حسین کا سبق یہ ہے کہ منصب اسی وقت تسلیم کرو جب صلاحیت موجود ہو۔ یزید کے خلاف میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ اس سے میری ذاتی دشمنی تھی۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ مان سکتا ہے کہ حسین یزید کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے کہ حسین کی یزید سے ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں، حسین کہتے ہیں میں یزید کے خلاف اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ جس منصب کا دعوے دار تھا اس کے اندر اس کی صلاحیت اور ایبیلٹی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا تھا مگر شرابی تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا تھا، زانی تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا تھا، فاسق و فاجر تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جس منصب کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین ہونا یہ اسلام کا سب سے بڑا منصب ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا منصب ہے۔ پھر مفتی ہونا اسی کی ایک شاخ ہے، قاضی ہونا اسی کی ایک شاخ ہے، عالم ہونا اسی کی ایک شاخ ہے، امام ہونا اسی کی ایک شاخ ہے۔ اگر وہاں میں روک نہیں لگاتا تو قیامت تک کے لیے امت میں فساد مچ جاتا۔ اس لیے میں نے یزید کے خلاف نعرہ بلند کیا تاکہ اسلام میں صلاحیت اور منصب کی ایکوالٹی کی بنیاد پڑ جائے کہ منصب اسی کو ملے جس کے اندر اس منصب کی صلاحیت ہو، اور وہ جو منصب کا دعوے دار تو ہو مگر اس کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو تو ہر ایک مسلمان حسین بن کر اس کے راستے کا بریکر بن جائے۔ اس لیے دوستوں، حسین کا سبق کربلا کے میدان سے یہ ہے کہ جس طرح یزید خلافت کا دعوے دار تھا مگر اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، میں اس کے راستے میں بریکر بن گیا۔ اسی طرح ہر وہ جو دین کے کسی منصب کا دعوے دار ہو کر دین کو اپنے پیٹ کا ذریعہ بناتا ہے، اپنی تجارت کا ذریعہ بناتا ہے، اپنے بزنس کا ذریعہ بناتا ہے، اپنے پیٹ کو پالنے کا ذریعہ بناتا ہے، قوم کے ہر حسینی کو چاہیے کہ اس کے راستے میں بریکر بن کر کھڑی ہو جائے اور اسے بتائے کہ تو دین کا خدمت گزار نہیں بلکہ دین کا تاجر اور دین کا بزنس مین ہے، تاکہ حسین کی یہ سنت میدان کربلا سے لے کر قیامت تک ہمیشہ زندہ ہوتی رہے، اور اسلام میں منصب دار وہی ہو جو صاحب صلاحیت، صاحب قابلیت اور ایبیلٹی والا ہو، اور ہر وہ جو نااہل ہو، جو دین کو بزنس بنانا چاہے، جو دین کو تجارت بنانا چاہے، جو دین کو پالن پوشن کا اپنے ذریعہ بنانا چاہے، خدمت کے نام پر اس کی کبھی حوصلہ افزائی حسینیوں کے درمیان نہ ہو سکے۔